حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری تھی، برائی تھی، میں اشارے میں آپ کو پچھلے جمعے وہ بھی بتا چکا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے برائی کرتے تھے. ان میں یہ برائی تھی، یہ قوم لوط کا برا عمل تھا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کا زیور حیا ہے. کیا ہے؟ اونچی. اور بخاری شریف میں اور صحاح میں روایت موجود کہ جب کسی میں حیا نہ رہے تو وہ جو چاہے کرے، کہ جب اس میں حیا ہی نہیں رہی تو پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے. تو حیا دار ہونا یہ ایمان والے کی خاصیت ہونی چاہیے، اس کے لباس میں، اس کے انداز میں، اس کی گفتگو میں، اس کے رہن سہن میں حیا ہونی چاہیے. کیسا لباس پہن رہے ہیں ہم لوگ، کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارا رہن سہن کیا ہے، حیا کا نام و نشان نہیں ہے. تو جس میں حیا نہیں رہتی پھر اس میں ایمان بھی نہیں رہتا. تو مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ حیا والا. اور نبی، اللہ کے نبی کی قوم ہو، ان پر ایمان لائے تو اس کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن پہلے نبیوں کا، ان کی قوموں کا حال بتایا گیا تاکہ آنے والے سیکھیں، اس برائی میں نہ پڑیں جس برائی میں پہلی قومیں پڑ گئی تھیں. اگر ہم سبق نہیں سیکھتے، اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے تو بتائیے کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ نہیں. تو یاد رہے قوم لوط کے فعل کے بارے میں بتایا گیا. حضرت لوط نے ان سے کہا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین. جو کام تم کر رہے ہو نا برائی کا، بے حیائی کا، یہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا. تم سے پہلے یہ برائی کسی نے نہیں کی جو تم کر رہے ہو. یعنی یہ کتنا برا کام ہے. اندازہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان میں نبوت، ان کا ذکر خیر، ان کی خوبیاں، مراسم حج. ہم جو حج کرتے ہیں، جو ہمارا اسلام کا 5واں رکن ہے، 5th پلر، اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 پر ہے نا، تو اس میں آخری حج ہے. اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں. ان چیزوں کو اللہ نے باقی رکھا ہے، قربانی ہے، کتنی چیزیں ہیں. تو اولو العزم پیغمبروں میں سے یعنی ان کی اولاد ہوئی، اللہ نے شان عطا کی. اب لوط علیہ السلام کی قوم جو کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کام تم سے پہلے کسی اور نے نہیں کیا. کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ خیال ہے، احساس ہے؟ ان کو بتایا جا رہا ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ. کیا تم مردوں سے برا کام کرتے ہو؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راہ مارتے ہو.
کیا کر رہے ہو؟ یہ قوم لوط کا فعل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. کچھ لوگ نبی کا نام لے کر اس برائی کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ لوطی کہنا، لیواتت کہنا، تو اس کو صحیح طریقہ کہنے کا ہے قوم لوط کا فعل. نبی کا نام نہیں لینا کہ نبی کی وجہ سے لوطی کہہ رہے ہیں، نہیں، قوم لوط کا فعل وہ کرتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام روک رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. یہ جو فعل تھا قوم لوط کا، جیسا کہ خود قرآن میں آ گیا کہ ان سے پہلے کسی اور نے نہیں کیا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ کوئی جانور بھی ایسا کام نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ قوم لوط والا فعل کرنے والا جانوروں سے بھی بدتر ہے، بہت زیادہ برا ہے. اور فاحشہ کا لفظ قرآن میں آیا کہ اس کام کی برائی کو ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا برا کام ہے. اس کے باوجود جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، جو کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں. صرف مرد سے ہی نہیں، عورت سے بھی. میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مجبور ہوں. عورت سے بھی اس کی پیٹھ میں، یعنی اس کی پشت سے یہ کام کرنا، یہ بھی درست، اونچی کہہ دیں، نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی توبہ کرے. یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ بولے کہ اللہ کا عذاب لے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی قوم کو برائی کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ اس کے خلاف سننا ہی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے حضرت لوط سے کہا اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. یعنی اللہ سے ڈرنے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں عذاب لے آؤ. آج بھی آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ کرنا ہے جو کچھ کر لو، یہ جملے آپ سنتے ہو، جو کرنا ہے کر لو. کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. اس طرح کی باتیں معاذ اللہ لوگ بول دیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. یہ میں نے کتنی مرتبہ کہا آپ کے سر میں درد ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو آپ کو شفا مل سکتی ہے. کتنے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کا دل نہ کچھ کھانے کو کرتا ہے، نہ کچھ دیکھنے کو، نہ کسی سے بات کرنے کو. ایک درد ہو گیا، آپ اپنے آپ سے بیزار ہوئے پھرتے ہیں. اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، کہنا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں اندازہ کر لیں کہ وہ بے حیائی میں کتنے آگے چلے گئے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کم سے کم بھی جو ہوگا وہ بہت سخت ہوگا. جو سب سے کم عذاب ہوگا وہ بھی بہت، اونچی کہہ دیجئے، سخت ہوگا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے یا اس کو دعوت دینی چاہیے؟
میں نے کتنی مرتبہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا، یہ میچ باکس جس کو آپ ماچس کہتے ہو، دیا سلائی، آپ اس کو جلاتے، ہلکی سی اس کی تپش آپ کی کھال کو لگ جائے، آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اور ہم کہیں کہ نہیں عذاب لے آؤ، دیکھا جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت ہی دلیری ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرماتا ہے اور ہم اللہ کو راضی کرتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ عذاب لے آؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس طرح کی بات ہمیں آج بتائی جا رہی ہے، تو کیا مطلب کہ ہم اس قوم کی طرح نہ ہو جائیں، بلکہ ہم ان کا حال سن کر اپنے آپ کو گناہ سے، بے حیائی سے بچائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ کھانا نہ ملے، بھوک ایک دن سے بڑھ جائے، دوسرا دن آ جائے، تیسرا دن آ جائے، کیا حال ہو جاتا ہے ہمارا؟ ہم ہوا نہ ملے، پانی نہ ملے، کیا حال ہو جاتا ہے ہمارا؟ تو مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم کو دنیا و آخرت میں کسی سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ حضرت ابو سعید خضار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ گئے مکہ مکرمہ، 3 دن تک وہاں رہے، لیکن ہمیں 3 دن میں کھانا کہیں سے نہیں ملا۔ ہمارے بالمقابل سامنے ایک درویش بیٹھا تھا، اس کا جو لوٹا تھا وہ گھاس سے، جس کو آپ گراس بھی کہتے ہیں، گھاس سے چھپا رہتا تھا۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ اسی لوٹے میں ہاتھ ڈال کے روٹی نکال کر کھا لیتا۔ ہم اس کے سامنے چلے گئے اور ہم نے اس سے کہا کہ ہم بھی آپ کے مہمان ہیں، ہم بھی آپ کے مہمان۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ جب عشاء کا وقت ہوا، اس نے ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر مجھے 2 درہم چاندی کا سکہ وہ دے دیا۔ ہم نے اس سے کھانا خریدا اور پھر اس سے آ کر پوچھا یہ کرامت کہاں سے ملی؟ یوں ہاتھ کیا اور پیسے آ گئے، کہاں سے ملی؟ تو اس نے کہا دل سے مخلوق کا تصور ہٹا دو، پھر جو چاہو گے مل جائے گا۔ یہ بات جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کو سمجھیں۔ میں نے بنیاد میں آپ کو بتایا ہجرت کس کو کہتے ہیں، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آنا۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت ولیہ خاتون گزری ہیں، قافلے کے ساتھ حج کا سفر کر رہی تھی۔ قافلہ، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں لوگ۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خاتون ہے، پرانی سی چادر اوڑھی ہوئی ہے، سامان کچھ ہے نہیں، مجھے لگتا ہے یہ مانگنے والی ہے۔ اپنے ذہن میں ہم لوگ دیکھ کر کسی کو خود ہی کوئی نہ کوئی خیال سوچ لیتے ہیں، حقیقت پتہ نہیں ہوتی ہے۔
ایزیوم کر لیتے ہیں، کچھ سوچ لیتے ہیں یہ ایسا ہوگا ایسا. وہ کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ شاید کچھ بھی پاس نہیں ہے تو یہ مانگے گی، اچھا نہیں لگے گا. تو وہ کہتے ہیں قافلہ جا رہا تھا تو میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اس میں سے تھوڑے سے درہم نکال کر ان کو دینے کے لیے پیش کیے کہ ابھی یہ لے لیں، جب قافلہ کہیں رکے گا نا تو میں لوگوں سے چندہ کر کے آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو کہیں مانگنا نہ پڑے. مہربانی، آپ کو مانگنا نہ پڑے. اپنی طرف سے ہمدردی کرتے ہوئے نیکی کے جذبے سے ان کو دینا چاہا. وہ خاتون جو تھی اس نے یوں ہاتھ کیا ہوا میں، وہ سکوں سے بھر گیا، وہ پیسوں سے بھر گیا. خاتون نے کہا سنو، تم جیب سے لیتے ہو، ہم غیب سے لیتے ہیں. تم جیب سے لیتے ہو، ہم غیب سے لیتے ہیں. تو اللہ والے جب اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کا ہو جاتا ہوں، جیسا وہ کہتے ہیں میں ویسا کر دیتا ہوں. آج بھی آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے آپ کا تعلق ہو جائے، آپ کے دل میں اس کے لیے کتنا جذبہ ہوتا ہے، میں یہ بھی اس کو دے دوں، میں یہ بھی اس کو دے دوں. آپ کی محبت آپ سے کہتی ہے کہ نہیں، آپ اپنے محبوب کے لیے جو کچھ ہے وہ دے دیں. تو جسے اللہ سے محبت ہو جائے، اندازہ کریں. تو ہم لوگ اصل میں دنیا میں اتنے زیادہ شامل ہو گئے، ہمیں دنیا کی رغبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا. رزق پہ دھیان ہے، رازق پہ نہیں ہے. رزق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رازق کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے کتنی نعمتیں بنائی ہیں وہ گن سکتا نہیں، اور اللہ کی کسی نعمت کا کوئی اور بدل نہیں ہے.